الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے۔ انہی صفات کو اپنا کر کوئی بھی صاحب ایمان اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ان خاص بندوں کی صفات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اور وہی اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسراف سے بچاتے ہیں۔ اس عنوان پر گزشتہ ہفتے کچھ عرض کیا تھا۔ اسراف صرف مال میں نہیں ہوتا، اسراف کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، اسراف پینے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، اسراف لباس میں بھی ہوتا ہے، اسراف وقت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنی اقسام ہیں اسراف کرنے کی اور فضول خرچی کی، وہ ساری کی ساری برائیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں دیکھیں تو ہمارے ہاں فضول خرچی کی جاتی ہے، پینے کی اشیاء میں ہم فضول خرچ بنے پھرتے ہیں۔ اس طریقے سے لباس کو دیکھ لیا جائے، رہائش کو، مکان کو دیکھ لیا جائے، اور بطور خاص اگر دیکھا جائے جس میں مرد، عورت، جوان، بزرگ سارے شامل ہیں ہم، وہ ہے وقت میں اسراف۔ وقت کو ہم بہت ضائع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وقت، ایک ایک سانس ہمارے پاس قیمتی ہے، لیکن آج ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ خواتین میں تو بہت زیادہ یہ مرض پایا جاتا ہے۔ وہاں پر تو آپ دیکھ لیں 2 منٹ کی بات ہوگی، صرف کسی کو کال کرنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے کسی خاتون نے دوسری خاتون سے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے کوئی عزیز ہے، تو 2 منٹ کی بات ہے، لیکن وہ 2 منٹ کی بات اتنی طویل ہو جائے گی کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ اور بات کیا ہوتی ہے؟ کام کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ ایک پوچھے گی آج کیا بنا رہی ہو؟ جی میں تو آج کریلے بنا رہی ہوں۔ ٹھیک، بات ختم ہو گئی نا؟ نہیں، آپ کریلے کیسے بناتے ہیں؟ وہ کہتی ہے میں تو پہلے پیاز کاٹتی ہوں۔ اچھا، ہم تو پہلے کریلوں کی چھلکا اس کا اتارتے ہیں۔ چلو، آپ نمک کون سا استعمال کرتے ہیں؟ آپ مرچ کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوکر کس کمپنی کا ہے؟ اور پھر وہ تعریفیں کریں گی، گویا کہ ان کو تشہیر کے لیے کوئی معاوضہ دیا گیا ہے کہ تشہیر آپ نے کرنی ہے۔ مرچ مسالے کی تشہیر ہو رہی ہے، نمک کی تشہیر ہو رہی ہے، بے فائدہ، گھنٹہ گھنٹہ گزر جائے گا، کام کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے گھنٹوں اور منٹوں کی بات نہیں، ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ایک لمحہ انسان اگر غور کرے کہ انسان اگر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سوچ کر، ندامت اور شرمندگی دل میں لا کر اگر وہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ جملہ۔ اب ایک لمحہ کتنا قیمتی بن گیا، منٹ بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے۔ اس طریقے سے ایک لمحہ انسان کا وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ ذکر کر لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات میں سے کوئی کہہ دیا۔ حدیث شریف میں آتے ہیں الحمدللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تملأ المیزان، بظاہر تو معمولی چیز نظر آتی ہے، فرمایا کہ روز قیامت میزان کو، ترازو کو نیکیوں سے بھرنے والا ہے۔
اتنا وزن ہے اس کے اندر. اب ایک لمحے کے اندر اس نے کہہ دیا کتنا اجر و ثواب اس نے کما لیا. تو ایک لمحہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ایک لمحہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. جھوٹ بول دیا, اس میں کتنے منٹ لگیں گے؟ چند سیکنڈ ہی لگیں گے, لیکن جھوٹ پر گناہ کبیرہ ہے, ندامت نہ ہوئی, توبہ نہ کی, معاف نہیں ہوگا. تو ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور ایک لمحہ اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے وقت ہمارے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ ہمارے پاس قیمتی ہے. اگر ہم نے اس کو کارآمد بنا لیا تو, اور اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر یہ وبال ہوگا. پھر یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ عمر تمہیں ملی تھی, زندگی تمہیں ملی تھی, کہاں پہ خرچ کی تم نے؟ یعنی زندگی کے لمحات کو کہاں پہ گزارا, کہاں پہ خرچ کیا, کس کام میں لگایا. ایک ساتھی ایک دن ناراض ہو رہے تھے کہ میسج کیا تھا میں نے, آپ نے جواب ہی نہیں دیا اور آپ سنتے ہی نہیں ہیں ہمارے میسج. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے, جواب دینے سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے. اس نے کہا کون سا؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس 5 منٹ وقت باقی ہو, اب 5 منٹ وہ واٹس ایپ کھول کر کسی کے سوالوں کے جواب دے, یہ بہتر ہے یا ایک تسبیح پڑھ لے وہ بہتر ہے؟ اس نے کہا تسبیح پڑھنا بہتر ہے. پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر آدمی کے پاس 15-20 منٹ ٹائم فالتو ہے, وہ بجائے موبائل فون اٹھانے کے اور سوالوں کے جوابوں میں لگا رہے اور پڑھتا رہے اور سنتا رہے کس نے کیا کہا ہے, کس نے کیا بھیجا ہے, وہ بہتر ہے یا 20 منٹ میں ایک سپارہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے وہ بہتر ہے؟ اس نے کہا وہ بہتر ہے. تو میں نے کہا آئندہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو بہر طور وقت ضائع ہوتا ہے, گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں, انسان کے قیمتی لمحات ضائع ہو جاتے ہیں, کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. تو یہ وقت کو ضائع کرنا یہ بھی اسراف میں شامل ہے, یہ بھی فضول خرچی میں ہے اگر اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا تو. حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کی ایک تحریر میں نے ایک جگہ دیکھی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن کچھ وقت وہ ہوتا تھا جو میرا ضائع ہو جاتا تھا اور میں سوچتا تھا اس کو میں کیسے کام میں لگاؤں. اور وہ کون سا وقت؟ فرمایا جب میں قضاء حاجت کے لیے لیٹرین جاتا ہوں. تو فرمایا بعد میں مجھے خیال آیا, ایک دن میری نظر پڑی جو لوٹا وہاں پر رکھا ہوا تھا پانی کا استعمال کے لیے, وہ ذرا میلا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ ٹائم بھی قیمتی بن سکتا ہے, جب تک میں قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہوں میں اس وقت میں لوٹے کو صاف کر لیتا ہوں. وقت کی قدر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا, جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا, جو لمحہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا, اور پھر بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت کی قدر کریں. جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں, یہ وقت بھی ہمارے پاس بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اور خاص کر ہمارے علاقے میں تو وقت بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں, فضولیات میں ضائع کرتے ہیں. ایک مرتبہ چند سال پہلے کی بات ہے, ایک ساتھی میرے ساتھ تھے, لاہور میں شالمی میں تھے ہم, تو کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے مارکیٹ کی طرف. تو ایک جنازہ وہاں سے گزرا, تو میں ٹھہر گیا, جنازہ ہمارے سامنے سے گزر گیا تو میں دیکھ رہا تھا. تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ مجھے کہنے لگے قائد صاحب جلدی کرو, آپ تو ٹھہر گئے, نماز پہ جہاں پہنچنا ہے, مغرب کی نماز بھی کہیں پڑھنی ہے, مسجد جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جنازہ جا رہا تھا, جنازے کو 4 آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا, مجھے 5واں بندہ نظر نہیں آیا, صرف 4 بندے جنازہ اٹھا کر جا رہے ہیں. تو وہ ہنس کر مجھے کہنے لگے قاضی صاحب یہ لاہور ہے, لوگوں کے پاس وقت نہیں یہاں پر, اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ 4 بندے بھی گھر کے ہیں یا کرائے کے ہیں. یہ حالت ہے وہاں پر لوگوں کی. ہمارے پاس کتنا وقت ہے فالتو, ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے ایسا, جنازوں کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس. ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے لیکن ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے. ہم اپنے اوقات کو, اپنے وقت کو استعمال میں لائے بغیر اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے وقت میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ اسراف سے بچتے ہیں, فضول خرچی سے بچتے ہیں, نہ اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں, نہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, نہ اپنے رزق کو ضائع کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ پھر بخل سے بھی کام نہیں لیتے. مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بخیل بن جائے, ورنہ بخل بھی روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے بخل سے بھی روکا ہے. انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے. سال پورا ہو گیا، مال پڑا ہے، صاحب نصاب ہے بندہ، تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہاں پر بخل سے کام نہیں لینا. اس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارا ہے تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے جو کہ واجب ہے. اس پر جو ہے چہرے پر بل نہیں آنے چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اس طریقے سے باقی واجبات ہیں اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، اور اس کے علاوہ جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے انسان وہاں پہ خرچ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے طریقے پر خرچ کرنے پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی اگر اپنے لیے لباس سلواتا ہے، بنواتا ہے، پہننے کے لیے اچھا لباس بنوا لیتا ہے، تو بنایا تو لباس اس نے اپنے لیے ہے، اپنا ستر چھپانے کے لیے اور اپنی شوکت کی خاطر اس نے لباس سلوایا ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر اسے صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. ستر بھی چھپ گیا، اس کا فائدہ بھی حاصل ہوا، عزت بھی بنی، اللہ نے ثواب بھی عطا فرما دیا. اپنے گھر والوں پر کوئی خرچ کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے ہے، بچوں کو کھلانا پلانا، ان کے لیے ضروریات زندگی کا انتظام کرنا اس کے ذمے ہے. لیکن پھر بھی فرمایا کہ ذمہ داری اس کی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. دوستوں کی دعوت کر لیے، دوستوں کو آپ کھلا رہے ہیں، اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو خرچ کرنے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن فضول خرچی سے روکتا ہے، اسراف کرنے سے روکتا ہے، اور بخل کرنے سے بھی روکتا ہے کہ بخیل بھی نہ بنو، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، جو تم سے زائد ہے، اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ. کیونکہ ساتھ انسان نے کچھ لے کر نہیں جانا. اگر انسان جمع کرتا رہے، اکٹھا کرتا رہے مال اپنا، لیکن ساتھ لے کر نہیں جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کتنے مالدار ہیں، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا انہیں. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے. ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جن کے گھروں میں یہ زیورات جو ہوتی ہیں، سونا وغیرہ، یہ تولوں کے حساب سے نہیں، کلو گرام کے حساب سے موجود ہوتی ہیں. کئی کلو گرام سونا گھروں میں پڑا ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں شخص کی وصیت تھی، یا وہ دنیا سے جا رہا تھا، بہت مالدار تھا، تو جاتے ہوئے سونے کا ہار پہنا کر اسے قبر میں اتارا گیا. کبھی نہیں. وہی کپڑے، وہی چادریں لے کر جائے گا، ساتھ کچھ لے کر نہیں جائے گا. چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ نقدی ہو، جو بھی ہو، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیج دیا وہ تو تمہارا ہے، وہ تمہارے کام آئے گا. اور جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں، وہ بعد والوں کا ہے. ان کی مرضی ہے، وہ جیسی بھی خرچ کریں، جہاں بھی خرچ کریں. تو جو آگے بھیجا ہے، اس لیے تو فرماتے ہیں نا کہ انسان آج جو موت سے گھبراتا ہے، جو موت کا خوف طاری ہے ہر انسان پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے آگے بھیجا کچھ نہیں ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی عمان جاتا ہے، کوئی سعودیہ جاتا ہے، کوئی قطر جاتا ہے، تو وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. لیکن وہ جو کچھ وہاں کماتے ہیں پیچھے بھیجتے رہتے ہیں، اپنے گھروں کو بھیجتے رہتے ہیں. تو یہاں پر ان کا دل جو ہوتا ہے وہ گھر کی طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے. کام وہاں پہ کر رہا ہے، کئی سال گزر چکے وہاں پر، دوست احباب بھی وہاں پر ہیں، لیکن دل اس کا یہاں پہ اٹکا ہوا، اس لیے کہ مال اس کا یہاں پڑا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے میں جلد سے جلد وہاں پہنچوں، یہاں پر سرمایہ اس کا پڑا ہے. تو جو لوگ نیکیاں زیادہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں آخرت میں ذخیرہ ہو چکی ہوتی ہیں. تو چونکہ وہاں پر ان کا مال کافی جمع ہو چکا ہے تو موت سے وہ نہیں گھبراتے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کب آئے گی موت تاکہ میں اپنے مال کے پاس پہنچ جاؤں گا. اور ہمارے پاس آج کل کچھ ہے نہیں، وہاں آگے کچھ ہم نے بھیجا نہیں ہے، نیکیاں ہم نے بھیجی نہیں ہیں، تو اب ہم ڈرتے ہیں کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہی وجہ ہے. تو اس لیے فرمایا، اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جانور ذبح ہوا، بکری تھی یا بکرا تھا، وہ ذبح ہوا اور تقسیم کیا گیا گوشت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کچھ رکھا ہے کھانے کے لیے، یعنی جو بکرا ذبح ہوا تھا. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ سارا تو چلا گیا، سارا گوشت تو چلا گیا، ایک دستی بچی ہوئی ہے. یعنی اگلا جو بازو ہوتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت زیادہ پسند اور مرغوب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رکھا گیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بس وہ بچا ہے
ایک بازو ایک دستی بچی ہوئی ہے، باقی سارا چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہ کہو کہ بچا ہوا ہے، جو چلا گیا وہی حقیقت میں بچا ہوا ہے۔ جو آگے چلا گیا وہ بچ گیا، وہ آخرت میں ذخیرہ بن گیا، کام آنے والا ہے، وہی بچا ہوا ہے۔ یہ تو کھا جائیں گے، ہضم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو آگے ہم نے بھیجا، یعنی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہ جو کچھ آگے بھیجو گے وہ تمہارے لیے محفوظ ہے، وہ بچا ہوا مال ہے جو تمہارے کام آگے آنے والا ہے۔ اور بخل سے روکا گیا، بخل اختیار نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک واقعہ بیان فرمایا، یمن کے علاقے میں ایک باغ تھا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں۔ اور اس باغ کا جو مالک تھا وہ دیندار شخص تھا، متقی شخص تھا، نیک آدمی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب سالانہ وہ فصل اٹھایا کرتا تھا، باغات تھے اس کے، باغ تھا بہت بڑا، تو جب وہ درخت کا پھل کاٹنے کا وقت آتا تھا سال میں، تو جو وہاں پر غربا ہوتے تھے، مساکین ہوتے تھے، بیوائیں ہوتی تھیں، یتیم بچے ہوتے تھے، سارے غریب وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے، تو یہ سب کو دیا کرتا تھا، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا تھا، سب کو دے دیا کرتا، اور سب کو دینے کے بعد جو باقی بچتا تھا وہ گھر لے آتا تھا۔ چنانچہ اس طریقے سے اس کی زندگی چلتی رہی یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سال ہونے والا ہے اور ہمارا پھل پک کر تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ تو دنیا سے ہٹے کٹے ہوئے تھے، ان کو تو دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی تھی، ان کو تو بس آخرت کی فکر رہتی تھی، کبھی گھر کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، ورنہ آج ہم بھی کتنے مالدار ہوتے۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے باغ ہیں اور لوگ اتنے مالدار ہیں، ہمارا اتنا بڑا باغ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا تھا غریبوں فقیروں کو دے دیتا تھا۔ غریب فقیر اللہ نے پیدا کیے ہیں تو پیٹ بھی ان کا اللہ تعالیٰ بھرے گا، ہمارے ذمہ تھوڑا ہے، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے ان کا کہ سب کو ہم کھلائیں گے؟ لہٰذا اس بار ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا، یہ سارے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں باغ کا پتہ نہیں ہوتا کہ پھل کب تیار ہوگا، یہ فقیروں نے پہلے اندازہ لگا رکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن تک تیار ہو جائے گا، وہ انتظار میں ہوتے ہیں، لہٰذا اس بار ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ مشورہ کیا بھائیوں نے، تو کیا کریں بھائی، کس طریقے سے بچیں؟ انہوں نے کہا ایسے ہے کہ ہم رات کو چلیں گے آدھی رات کے بعد اور جلدی سے سارا پھل توڑیں گے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے جب فقیروں کو پتہ چلے گا تو ہم سارا مال گھر لے آئیں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہم بھی مالدار بن جائیں گے لوگوں کی طرح۔ مشورہ طے ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ رات کو اٹھے، آدھی رات کے وقت گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں پہنچے اپنے باغ کو اور ہماری پھرنے والی چیز پہلے پھیرا لگا چکی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے یار باغ کہاں ہے، یہاں پہ تھا ہمارا باغ تو۔ دوسرے نے کہا ہم غلط جگہ پہ آ گئے، اندھیرے میں چلے تھے ہم۔ پھر دیکھتے رہے ادھر ادھر، سارا دیکھا، پھر کہنے لگے جگہ تو وہی ہے، اگر جگہ وہی ہے تو باغ کہاں گیا؟ آگے بڑھے تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا سوائے کالے پتھروں کے۔ شام کو جس لہلہاتے ہوئے باغ اور کھیت کو چھوڑ گئے تھے وہاں پر کالے سیاہ رنگ کے پتھر تھے اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیت کی وجہ سے، ان کے بخل کی وجہ سے سب کچھ جلا دیا تھا، اور پھر وہ پچھتا رہے تھے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں حضرت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں وہ باغ کی جگہ دیکھ آیا ہوں، وہ ایسی جگہ ہے کہ آج تک وہاں پر کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ بخل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا اس ٹکڑے زمین پر کہ آج تک وہاں سیاہ پتھر تو ہیں، بلکہ وہ تو فرماتے ہیں کہ ایسے نوکیلے پتھر ہیں کہ بندہ وہاں چل بھی نہیں سکتا، پودا نکلنا تو اپنی جگہ۔ تو بخل سے روکا گیا، بخل نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، خرچ بھی کرنا ہے لیکن خرچ کرنے میں احتیاط بھی کرنی ہے، فضول خرچی بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو، اللہ کو ناراض بھی نہیں کرنا۔ مال دیا ہے اللہ رب العزت نے تو اس کو استعمال بھی کرنا ہے، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے، جہاں سے روکا گیا وہاں سے رک جانا ہے۔ یہی تو عبادت ہے، اسی عبادت کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں ہمیں، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا کر کے آزماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے،
کسی سے مال روک لیتے ہیں، نہیں عطا کرتے، پھر دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ شکر کتنا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ صبر کتنا ہے، اور اسی صبر اور شکر کا امتحان لیا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو ساتھ حکم ہی دیا کہ تم نے ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا شکر جب ادا کرو گے تو پروردگار عالم برکات سے نوازیں گے، اور دوسرا خرچ کرنا ہے، لیکن خرچ کیسے کرنا ہے؟ وہاں پر منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا، بلکہ خرچ بھی وہاں کرنا ہے جہاں پر تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور جہاں سے روکا گیا ہے وہاں سے تم نے رکنا ہے، اور پھر خرچ بھی کرنا ہے تو اس میں اسراف نہیں کرنا، ایک اندازے کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی ہی چیز لینی ہے، ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ ہو، کسی کی دعوت ہو، ضیافت ہو، یا لباس اور پہننے کا معاملہ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، خرچ کرنا ہے لیکن اسراف سے بچنا ہے، اور پھر یہ بھی خیال کرنا ہے کہ بخل سے بھی کام نہیں لینا، کنجوسی سے کام نہیں لینا، ایسا نہیں کہ ضرورت تو ایک چیز کی ہے اور آپ ضرورت سے بھی کم خرچ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی آئے میرے پاس اور وہ شکوہ کرنے لگے رزق کی تنگی کا، حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں، پریشانی بہت بڑھ رہی ہے، بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، کھانے پینے میں بڑی تنگی ہے۔ تو اس سے پوچھ لیا میں نے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کچن کے معاملے میں، گھر کے کچن کے معاملے میں زیادہ سختی سے کام تو نہیں لیتے؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا روزانہ کچن میں جا کر عورتوں کی طرح چیک کرنا، کل تو میں چینی لایا تھا آج کہاں گئی، پرسوں گھی کا ڈبہ آیا تھا کیسے ختم ہو گیا، ایک ایک چیز کو چیک کرنا، دیکھنا۔ اس نے کہا یہ تو میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب تم وہاں پر فراخی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے تمہارے لیے، اور جب تک تم وہاں تنگی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تنگی سے دیں گے۔ تو چند دنوں کے بعد مجھے ملا، کہنے لگا کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو گئے ہیں، تو یہاں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کچھ گھروں میں ہوتا ہے، ضائع کرنے والے ہوتی ہیں، خواتین بھی چیزوں کو ضائع کرتی ہیں، لیکن تنگی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں، ایک ایک بات پر تنگی نہیں، ایک ایک بات کو چیک نہیں کرنا چاہیے۔ پرسوں میں لایا تھا چینی تو کہاں چلی گئی؟ بھئی کھا تو کوئی نہیں گیا، گھر میں استعمال ہوئی ہے۔ اور اس طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان چیزوں سے تعلق ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں تنگی یعنی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر چیز ضائع ہو رہی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کے نالی میں روزانہ تیل اور کوکنگ آئل اور گھی بہہ رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، احتیاط بھی ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے، لیکن اسراف سے بچنے کے لیے نظر ہونی چاہیے، اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بخل کو بہت بڑی روحانی بیماری کہا گیا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ بولنا اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے، دکاندار جھوٹ بولتا ہے گاہک کے سامنے، گاہک جھوٹ بولتا ہے دکاندار کے سامنے، دکاندار کہتا ہے یہ چیز اتنے کی ہے، میں نے اتنے کی میری خرید بھی نہیں ہے، اور گاہک بھی جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں جگہ تو اتنے کی مل رہی ہے، حالانکہ وہ بھی جھوٹا وہ بھی جھوٹا، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرح سرکاری محکموں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، وقت کو بچایا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، گھروں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اولاد باپ کے سامنے، باپ بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹیوں کے سامنے، بیٹیاں ماں کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں، ہر معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بعض حضرات تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ آپ سارے جانتے ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے بھی معاف ہو گئے، نماز سے معاف ہو گئے، جمعہ پڑھنے سے معاف ہو گئے، سورۃ کہف پڑھنے سے معاف ہو گئے، استغفار پڑھنے سے معاف ہو گئے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اب کس نے آج تک جھوٹ سے توبہ کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی، تو گناہ کبیرہ ہے باقی، اور روزانہ کتنی بار جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے گناہ ہے، کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے اسے ہم، تو اس لیے ہم بہت ساری چیزوں میں بے احتیاطی کرتے ہیں، تو ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی ساتھ بتایا ہے۔ دنیا کی جو بھی فیکٹریاں ہیں جو چیزیں بناتی ہیں، کوئی چیز دنیا میں بنی ہوئی ایسی نہیں ہے کہ بنانے والے نے بنا کر مارکیٹ میں بھیج دی ہو اور ساتھ بتایا نہ ہو کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ ہر ایک طریقہ استعمال اپنی کمپنی کی بنی ہوئی چیز کے ساتھ دیتا ہے،
چاہے وہ کتابچے کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو، کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ جسم جو میں عطا کیا اور یہ جو اعضاء عطا کیے، کیا ہمیں طریقہ نہیں بتایا استعمال کا؟ آنکھوں کے استعمال کا طریقہ بتایا، زبان کے استعمال کا طریقہ بتایا، کانوں کے استعمال کا طریقہ بتایا، اور یہی تو وجہ ہے کہ جب طریقہ بتا دیا پھر فرمایا کہ اب جب میرے پاس آؤ گے تو ان السمع والبصر والفؤاد، پھر تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے دل، تمہاری زبانیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ زبان دی تھی تمہیں، تم زبان سے کیا بولتے رہے ہو؟ کان دیے تھے، کیا سنتے رہے ہو؟ آنکھیں دی تھی، کیا دیکھتے رہے دنیا میں؟ دل دیا تھا تو وہاں پر تمہارے دل کے پردوں پہ کون سے خیالات آیا کرتے تھے؟ تو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چاہے جسم کی صورت میں ہیں، چاہے اندرونی نعمتیں ہیں، چاہے بیرونی نعمتیں ہیں، چاہے مال کی صورت میں ہیں، چاہے صحت کی صورت میں ہیں، چاہے وقت کی صورت میں ہیں، ہر ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائیں، اور ان کے ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت